الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و آداب شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ دوست کے مذہب پر ہونے کی بات کہ دوست سے ایک قلبی تعلق ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کی بات آدمی کو خوب سمجھ میں آتی ہے۔ کسی اور کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن دوست کی بات خوب سمجھ میں آتی ہے۔ بہت سارے موقع پر آدمی کسی کی نہیں سمجھتا تو پھر دوستوں سے کہلوایا یا منوایا جاتا ہے، پھر دوستوں کی بات آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو دوست ہونا، کسی کو دوست رکھنا، یقیناً یہ قابل فخر بات ہے کہ کسی کو کسی سے تعلق ہو، کسی کو کسی سے مناسبت ہو۔ اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں حدیث مبارکہ کی مناسبت سے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے دوست ہوا کرتے ہیں، بہت سارے مشاغل ہیں جو لوگوں کے دوست ہوا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کی دوست ہوا کرتی ہیں۔ انہی مشاغل مصروفیات چیزوں میں سے ایک دوست سفر اور حضر کی، خوشی اور غمی کی، بیماری اور صحت کی ایک دوست کتاب بھی ہے۔ جس آدمی کو کتب بینی کا چسکا یا نشہ پڑ جائے پھر وہ کتاب پڑھے بغیر رہتا نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ میں ایک وقت تک لوگوں کو کتاب پڑھنے کا نشہ اور چسکا تھا۔ جہاں اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئیں جدید آلات کی بنیاد پر، وہاں ایک خرابی یہ پیدا ہوئی کہ ہم ہاتھ سے لکھنے کے عادی نہ رہے اور ہم کتاب کھول کر پڑھنے کے عادی نہیں رہے۔ انسانوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں، کہا نہیں یہ نقصان نہیں ہوا، یہ فائدہ ہوا ہے۔ جدید آلات نے لوگوں کو اپ گریڈ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپ گریڈ نہیں کیا، ڈی گریڈ کیا ہے کہ اب عام آدمی بھی، عام بچہ بھی، عام پڑھنے والا بھی پین اٹھا کر لکھنے کا عادی نہیں رہا۔ یہاں تک کہ سنجیدہ سمجھدار آدمی بھی کوئی ایپلیکیشن لکھنے کے بھی قابل نہیں رہا، وہ ٹائپ کرتا ہے کہ یہ آسان کام ہے، تو ہاتھ سے ہینڈ رائٹنگ سے محروم ہو گیا۔ اس لیے اب امت مسلمہ کی ایکسرسائز ہو جانے کے بعد، معمولات زندگی بن جانے کے بعد، اب اردو، عربی، فارسی کا خط اس قابل نہیں ہے کہ کوئی آدمی لکھے اور دوسرا پڑھ لے۔ اب ساری دنیا کا پڑھا لکھا ان پڑھ آدمی ڈاکٹر بن گیا ہے کہ وہ لکھے بھی ڈاکٹر، پڑھے بھی ڈاکٹر، اس لیے کہ لکھنے کے عادی نہیں رہے۔ تو جدید آلات سے جس کی رائے ہو کہ نہیں فائدہ ہوا ہے، وقت بچا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہوئے کہ ہم لکھنے کے عادی نہیں رہے۔ اب ہمیں جدید آلات نے لکھنا بھلا دیا، اب ہم کچھ لکھنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جدید آلات آ گئے ہیں۔ ٹائپ سہولت کی چیز ہے، وہ کام جو گھنٹوں میں ہوتا وہ منٹوں میں ہو جاتا۔ اسی طرح کتب بینی کی عادت نہیں رہی، کتابیں پڑھنا، ہر چیز، ہر مضمون، ہر آرٹیکل، ہر چیز پی ڈی ایف میں موجود ہے، بڑی بڑی ضخیم کتابیں موجود ہیں، یہاں تک کہ اس کا نقصان در نقصان بر نقصان یہ ہوا کہ وہ قرآن حکیم بھی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہے، قرآن حکیم بھی اسی پی ڈی ایف میں آ گیا۔
قرآن حکیم بھی اب موبائل کھلتا ہے تو قرآن حکیم آدمی پڑھ لیتا ہے، ورنہ اب مصحف اور نفس قرآن پڑھنے والے کم ہو گئے. کم موبائل میں ہے نا، کچھ سننے پر اکتفا کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سن لیتے ہیں، اور کچھ موبائل میں جو پڑھنے کے عادی رہے وہ قرآن پاک، اب وہ قرآن پاک موبائل میں پڑھنے کے عادی ہو گئے. نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن اچھا نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، کمال درجہ نہیں ہے. تو وہ قرآن حکیم جو آدمی چومتا تھا، سر سے لگاتا تھا، محبت کا اظہار کرتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، اور اسے مقدس اور برکت کی کتاب سمجھ کر اس سے اظہار محبت کرتا تھا، وہ ختم ہو گیا. اب وہ یقیناً موبائل کی اسکرین پر نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی سمجھدار آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ موبائل ہے، قرآن ہے. تو بھائی اس واسطے سال میں ایک مرتبہ، بہت ساری وجوہات ہیں پیچھے، اس بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اور یہ ساری گفتگو اس وقت تک ہے جب تک کہ تبادلہ کتب سے متعلق باہر کا نظام سیٹ نہ ہو جائے، چیزیں اپنے اپنے کاؤنٹر پر رکھی جائیں. بس اس وقت تک آج مستقل مضمون نہیں ہے، آج صرف اتنی سی درخواست ہے کہ کتابیں اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، تو اس کا تھوڑا سا ترتیب اور اس کی تنظیم آپ کے گوش گزار کر دیں گے، پھر باہر چلے جاتے ہیں. تو بھائی تبادلہ کتب اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے آپ کے گھروں میں بہت ساری کتابیں اسی طرح ردی کا ڈھیر بنی رہتی ہیں، پھر وہ کہیں مقدس اوراق میں چلی جاتے ہیں. ہم بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، باقی لوگ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم بھی اسے استفادہ نہیں کرتے، اور کسی کو استفادے کا موقع بھی فراہم نہیں کرتے. تو اس لیے تبادلہ کتب موقع کی ضرورت ہو گیا. پھر بہت ساری کتابیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ یہاں لے آئیں گے، اور مجھے کسی کتاب کی ضرورت ہوگی اور مجھے نظر آ جائے تو جو مارکیٹ میں نہیں، اس لیے کہ پرانی چھپی ہوئی 10 سال 20 سال پرانی کوئی کتاب میں ڈھونڈتا رہا نہیں ملی، یہاں مل جائے. اسی طرح آپ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہوں، اور پھر رمضان سے متعلق مواد ہے، تراویح سے متعلق مسائل ہیں، حج اور عمرے سے متعلق کتابیں ہیں، وہ تبادلہ کتب بوجھ کسی پر نہیں. ہر آدمی کوئی نئی کتابیں نہیں لے کر آ رہا، اگرچہ نئی کتابیں بھی ہوتی ہیں، ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تاہم ایسی صورت میں تبادلہ کتب اس حوالے سے موجودہ دور کی میری آپ کی ضرورت بن گئی کہ میرے آپ کے گھروں میں الماریوں میں جتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، خدا کے لیے کوئی تو پڑھ لے انہیں، ورنہ وہ پڑھی ہوئی ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں لیکن پڑھی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی کوشش کرتے ہیں تبادلہ کتب کے حوالے سے. تو بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کو حیثیت دی ہے، لکھے ہوئے کو حیثیت دی ہے. تو بھائی قرآن حکیم بھی تو کتاب ہے، تورات زبور انجیل بھی تو کتابیں ہیں، احادیث کی بھی تو کتابیں ہیں. ان کتابوں کا لکھنے والوں کے تقوی کی بنیاد پر ان کتابوں کے اندر نور موجود ہے، قیامت تک رہے گا. برکات موجود ہیں، جو تحریر کی برکات ہیں، وہ جدید آلات کی برکات نہیں ہیں. تو جدید آلات اپنے فوائد رکھتے ہیں، ہوں گے فوائد اس کے، لیکن جو کتب بینی کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی تحریر کو، آپ علیہ السلام نے خود بھی تحریرات فرمائی، لوگوں کو بھیجی تحریرات، تو جو تحریر کی برکات ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کی برکات ہیں، وہ برکات کمپیوٹرائز نظام میں ضروریات ضرور پوری ہو سکتی ہیں، لیکن وہ برکات حاصل نہیں ہو سکتی. تو وہی ہم اس برکت کو حاصل کرنے والے ہوں تاکہ ہمارے اندر شوق اور احساس پیدا ہو. یہ بھی ایک کام ہے امت مسلمہ کا. تو بھائی اپنے سراہنے میں اور آپ بھی کوئی ایک آدھ 2-4 کتابیں، سیرت کی کوئی کتاب، دعاؤں کی کوئی کتاب، قرآن حکیم، کوئی ایسی کتاب، فقہ کی مسائل کی کتاب کہ جب ہم بستر پر لیٹنے پہنچیں، اپنے اپنے آرام گاہ میں پہنچیں تو ہمیں کتاب نظر آئے. اور یہ کتاب ایک ایسی چیز ہے، ایسی بڑی نعمت ہے، جس کو بے خوابی کی بیماری ہو نا، وہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالے، کتاب ہاتھ میں آتی نیند آ جاتی ہے. موبائل ہاتھ میں آتے نیند نہیں آتی، وہ تو نیند بھگا دیتی ہے. تو آدمی ساری رات لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موبائل جواب دے دے یا ہماری ہمت جواب دے دے، لیکن کتاب کا کمال ایسا ہے، کتاب ہاتھ میں آتے ہی آدمی کو اونگ آنے لگتی ہے.
تو بھائی کتنی اچھی نعمت ہے. اگر آدمی حشاش بشاش ہے تو کچھ پڑھ لے گا، اور اگر حشاش بشاش نہیں ہے تو پڑھ جائے گا. دونوں فائدے کی چیزیں. اگر کچھ پڑھ لے گا تب بھی فائدہ ہے، اور بھائی نیند کے موقع پر آدمی کے جہاں اور خوراک ہے وہیں نیند مستقل خوراک ہے. ہم سب کے پاس کہ بھائی کھانے کا ٹائم نہیں، پینے کا ٹائم نہیں، ملنے جلنے کا ٹائم نہیں، اور بھائی سونے کا ٹائم نہیں، اس لیے ہمارے پاس مصروفیات ہیں. کتنی عجیب نعمت ہے کہ اگر کتابیں ہمارے سراہنے ہوں، کچھ نہ کچھ تو بات کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے گزرے گی. تو بھائی اس لیے کتب بینی انتہائی ضروری ہے آج کے دور میں. جن لوگوں کو اس کی عادت نہ ہو وہ عادت ڈالیں، ورنہ ایک وقت آئے گا ہم تھوڑا سا بیک فٹ پر آ گئے ہیں، ہمارے بچے کتابوں سے بالکل، دینی کتابوں سے بالکل عاری اور فارغ ہو جائیں گے. ہماری طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو، اس لیے موٹی کتاب کون پڑھے. تو بھائی موٹی کتابیں ہماری آپ کے لیے تو لکھی گئی ہیں، ہم موٹی نہ صحیح پتلی پڑھ لیں بھائی. اچھا بھائی موٹی کتاب میں سے ایک صفحہ پڑھ لیں. قرآن حکیم بھی تو ضخیم ہے، قرآن حکیم بھی تو کئی سو صفحات پر مشتمل ہے. تو بھائی اس میں سے بھی تو ہم روزانہ پورا قرآن پاک نہیں پڑھتے نا، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، جتنا ہمت ہو پڑھ لیتے ہیں. ایسے ہی بھائی ضخیم کتابیں اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف الماری میں لگی رہے، تو ضخیم کتابوں اسی لیے میرے آپ کے لیے لکھی گئی ہیں. ان کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہمارے آپ کے بچوں پر رحم ہے. اگر ہم نے کتابوں سے بالکل عاری ہو گئے اور توجہ ہٹا لی تو ہماری آپ کی اولادیں ان کتابوں کو ذرہ برابر اہمیت اور افادیت کی نیت سے نہیں دیکھیں گے. اور آج 50% جوان تو کتابوں سے عاری ہو گئے، یہاں تک کہ کورس کی کتابیں بھی پڑھنے کو اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. سلیبس کی کتابیں کا سارے نوٹس موجود ہیں، موبائل موجود ہے. تو بھائی اس لیے آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ یہ ہماری آپ کی موقع کی ضرورت ہے. اب تھوڑی سی تفصیل بتا دیں آپ کو باہر کی بھائی ہم نے درخواست کی تھی پہلے بھی آپ حضرات سے کہ بھائی ہر کاؤنٹر سے ایک آدمی ایک کتاب اٹھا سکتا ہے، لیکن کچھ ساتھیوں کی رائے بھی، کچھ ساتھیوں کا مشورہ بھی، اور ہمیں بھی کچھ افادیت کے اعتبار سے بات سمجھ میں آئی. اس لیے کہ کوئی قانون آسمانی تو ہے نہیں، منزل من السماء تو ہے نہیں، قرآن حدیث تو کوئی ہے نہیں. بھائی مشورہ آپ حضرات ہمارے آپ کی فائدے اور راحت کے لیے ہوتا ہے. تو بھئی ایسے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں جو آنا چاہتے ہیں. اب تک ہم اعلان کرتے رہے، اب تک ہم آپ سے درخواست کرتے رہے کہ بھئی ایک کاؤنٹر سے ایک آدمی ایک کتاب اٹھا لے، تو ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں اس بات کی، مشورے کے بعد، رائے کے بعد، ساتھیوں سے رائے ہونے کے بعد، کہ بھئی بہت سارے ساتھی جس وقت موجود نہیں، سال بھر ہوتے ہیں. اب ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں ساتھی نہیں ہے، اور بھئی انہوں نے کہا تھا کوئی اس طرح کی کام کی کتاب ہو تو لے لینا، تو بھئی کاؤنٹر والے ساتھیوں سے بھی انشاءاللہ مرض کر دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ بات صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں، انہیں بھی انشاءاللہ اطلاع کر دیں گے. اگر کوئی آدمی اپنے کسی ساتھی کے لیے ایک سے زائد کتاب لینا چاہے تو بھی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ موقع سال بھر میں ایک ہی ہوا کرتا ہے. اگر کسی کو ہم ایک کتاب مجھے سمجھ میں آ گئی، میں چاہتا ہوں میرے دوست، میرے بھائی، میرے آفس کلیگ کسی کو موقع پہنچ جائے، تو بھئی ایک آدھ دو کتابوں کی تو گنجائش ہوتی ہے کہ بھئی میں اس کے لیے بھی لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ یہاں آتے تو ہیں لیکن آج نہیں ہے. ایک صاحب نے ہم سے کہا بھی میں بدھ کے لیے، بدھ کی ترتیب ہے، اگرچہ 2 یا 3 فون تھے لیکن کسی نے فون کر لیا، کسی نے فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کبھی میں نہیں آ سکتا، لیکن وہ کہ تبادلہ کتب اگر میں ہوتا تو ضرور دیکھ لیتا کوئی کتاب، اور ہمیں بھی چاہت ہوتی ہے اس بات کی. اور ہم آپ سب حضرات کے انتہائی مشکور اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے شفقت فرمائی اور آپ تشریف لائے. کئی دفعہ اعلان کیا تھا صرف اسی لیے کہ بھئی کتاب کے ذریعے کوئی بات پہنچ جائے، تحریر کے ذریعے کوئی بات پہنچ جائے، تقریر کے ذریعے کوئی بات پہنچ جائے، آرٹیکل کے ذریعے کوئی تحریر ایسی ہو جو ہمیں آپ کو فائدہ دے رہی ہو. تو بھائی اس لیے ایک سے زائد کتابیں بھی لی جا سکتی ہیں، بشرطیہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے کوئی بہت اچھے ساتھی ہیں، ان کو یہ کتاب پہنچا دی جائے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں کہیں کتاب تقسیم کرنی ہو اپنی مسجد میں تو تقسیم کتب کا کاؤنٹر علیحدہ ہے. اگر میں ذمہ داری لوں کہ بھئی میں اپنی مسجد میں 10 20 50 کتابیں تقسیم کر سکتا ہوں، اگر آپ اس بات کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی میں نے لے تو لی تھی کتابیں، ممکن نہیں ہے، واپس لے آئیے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. کتاب کا فائدہ پڑھنے کا ہے، اسے پڑھا جائے، اسے رکھا نہ جائے، اسے زینت نہ بنایا جائے. ہم نے پڑھ لی، آگے کر دیں کسی کو تاکہ اس سے بر وقت فائدہ ہو. عجیب بات بتاؤں، قرآن حدیث اور دینی کتابوں کی آپ کو ایک عجیب فضیلت بتاؤں.
وہ فضیلت یہ ہے، اگر کسی آدمی نے کنواں کھدوایا، اگر اس سے کوئی پانی نہیں نکالے گا، نہیں پیے گا، تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ کسی آدمی نے ہینڈ پمپ لگایا کہیں اور کوئی پانی لیتا ہی نہیں ہے تو اس کا اجر نہیں ملے گا، جب استعمال ہوگا تو اجر ملے گا۔ کسی آدمی نے کسی فلاحی رفائی ادارے کو ایمبولینس دے دی، کبھی اسے چلاؤ، اور کوئی بیماری نہیں ہے، مریض نہیں ہے کوئی، وہ کہیں آنے جانے کے صبح سے شام تک وہ ایمبولینس کھڑی رہتی ہے، اجر نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن، حدیث، دینی کتابیں، دینی تحریرات ایسی ہیں، اگر آپ نے ان پر کچھ خرچ کر کے کسی مسلمان تک پہنچا دیا، وہ پڑھے یا نہ پڑھے، جب تک الفاظ باقی ہیں آپ کو اجر ملتا رہے گا، حالانکہ اسے پڑھ کوئی نہیں رہا۔ بھائی جب بغیر پڑھے اجر ہے تو پڑھنے سے اب جتنا وہ عمل کرے گا ہمیں اور آپ کو مستقل اس کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ پڑھ رہا ہے اور عمل کر رہا ہے۔ تو دینی کتابیں، کسی آدمی نے قرآن حکیم مسجد میں لے کر رکھ دی، اب اسے کوئی بھی نہ پڑھے، اگر وہ 50 سال بھی وہ قرآن حکیم شہید ہونے سے بچا رہا اور محفوظ رہا، تو اس کے الفاظ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک اسے اجر ملتا رہے گا، چاہے اسے کوئی بھی نہ تلاوت کرے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، باقی صدقہ جاریہ میں اور اس صدقہ جاریہ میں یہ فرق ہے۔ تو بھئی اس صدقہ جاریہ کو سمجھنے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کہیں کتاب تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کاؤنٹر علیحدہ ہے، تقسیم کتب کا کاؤنٹر علیحدہ ہے، اور بھئی اگر ہماری اپنی ضرورت کی کوئی کتاب ہے اس کا کاؤنٹر علیحدہ ہے۔ تو بھئی اس سلسلے میں ذرا سا ہم بنیادی طور سے سارے لوگ اس کا اہتمام کریں گے۔ شو پر بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، اس لیے کہ کتابیں چھوٹی بڑی زائد اور اضافی کتابیں ہوتی ہیں، کوئی گر جاتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں، چند گزارشات تھیں۔ تاہم جو اہم مسئلہ، آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے دنیا میں لاکھوں راستے اللہ نے متعین کر دیے۔ ذکر کے راستے سے بھی اللہ مل جاتا ہے، نماز کے راستے سے بھی اللہ ملتا ہے، صدقے کے راستے سے بھی اللہ ملتا ہے، فلاحی رفائی کاموں کے راستے سے بھی اللہ ملتا ہے، کسی نیکی کو اختیار کرنے سے، دعا کے ذریعے، خیر خواہی کے ذریعے، بھلائی کے ذریعے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب کتب بینی سے بھی اللہ مل جاتا ہے۔ آدمی کتابیں پڑھتا ہے، اس کا ایک ذہن بنتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تحریرات کے اپنے فوائد ہیں، تحریرات کے اپنے فوائد ہیں۔ جب آدمی تحریر پڑھتا ہے تو وہ تحریر اندر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں سرایت کرنے لگتی ہے۔ تو بھئی اگر انشاءاللہ الرحمن بہت سارے مواقع، ایک موقع یہ بھی ہے، کتاب پڑھنے سے آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، کتاب پڑھنے سے آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کی تحریرات اندر اثر کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ میں اور آپ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کسی بڑے سے، میں اور آپ اپنے کسی بڑے سے پوچھ لیں کہ یہ رائٹر ٹھیک ہے یا نہیں، یہ لکھنے والا ٹھیک ہے یا نہیں، اس لیے کہ لکھنے والے کے قلم کا اثر ہمارے دل پر اثر کرتا ہے۔ اگر لکھنے والا نیک متقی ہے تو پڑھنے سے تقویٰ آئے گا، اگر لکھنے والا نیک نہیں ہے تو اس کے پڑھنے سے ہمارے اندر تقویٰ طہارت نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل علم حضرات بتاتے ہیں ہر تحریر اثر انداز ہوا کرتی ہے اگر آدمی اس کا خیال رکھے گا کہ بھئی لکھنے والا کون ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ الرحمن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اسے تقویٰ بھی بڑھے گا۔ ورنہ اگر ہر رائٹر کی کتاب پڑھنا شروع کر دی، ہر ایک چیز کو بھی پڑھنے کا شوق ہے، پڑھنا ہی تو ہے، تو پھر ایسے پڑھنے سے جتنے لوگ دنیا میں گمراہ ہوئے وہ علم والے گمراہ ہوئے، جاہل گمراہ نہیں ہوتے۔ جاننے والا گمراہ ہوتا ہے، وہ ایک رائے قائم کرنے لگتا ہے، بھئی آپ ہی نے تو آتا کتابیں پڑھنی چاہیے۔ تو بھئی جب ہم نے بغیر تحقیق کی کتابیں پڑھنا شروع کی، ہر ایک کی رت و یابس کو پڑھنا شروع کیا، اور ایک وقت آیا کہ آدمی فیصلہ نہیں کر پایا کہ بھئی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ غلط رائٹر کو پڑھ کر آدمی خود اپنی رائے کا استحقاق رہتا، کہا جی آج سے میری رائے کہ یہ ٹھیک اور یہ غلط ہے۔ اب تک تو پڑھ رہا تھا طالب علم بن کے، اور زیادہ پڑھنے کے بعد بغیر تحقیقی
مقالات پڑھنے کے بعد یہ ذہن بنا کہ بھئی آج کے بعد میری یہ رائے ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، لیکن اسے خود بھی نہیں معلوم ہوتا، اس لیے بھائی کتابیں حساس بھی ہیں، اس لیے ہم اور آپ اپنے بڑوں سے پوچھ کر، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری کتابیں آتی ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کتاب عوام میں جانے جیسی نہیں ہے، عوام الناس تک اور وہی مقتدیوں تک پہنچنے جیسی نہیں ہے، تو ہم کم از کم 15 سے 20 دن پہلے سے اسے شارٹ لسٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں انشاءاللہ الرحمن اللہ کی ذات سے امید ہے، پھر بھی انسانی بساط کے مطابق کوئی کتاب ایسی جہاں آپ کو پریشانی ہو تو ہم بھی یہی ہیں، باقی ساتھی بھی یہی ہیں، لیکن اپنی بساط و طاقت کے مطابق ہم نے کوشش کی کہ ان کتابوں کو شارٹ لسٹ کر کے آپ تک وہی مواد پہنچے، ان میں سے ساری کتابوں میں سے جو بھی کتاب آپ کے ہاتھ آ جائے، جو آپ کو میسر آ جائے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔